قرآن ایک تحفہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرهم فی دینہم ما كانوا یفترون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ال عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 21, 22, 23 and 24۔ سورہ ال عمران آیات 21, 22, 23 اور 24۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں جو سمجھاتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ یہ بات ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں سے کفر کرتے ہیں اور ارشدتو انبیاء کو ناجائز طریقے سے قتل کرتے ہیں، اور جو لوگ انصاف کی بات کرتے ہیں انہیں بھی قتل کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو اے نبی آپ انہیں بڑے عذاب سے باخبر کر دیجیے۔ انہی کے کام دنیا اور آخرت میں بیکار ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا؟ وہ اپنے آپس کے فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، اور پھر بھی ان کا ایک گروہ منہ پھیر کر لوٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں گنتی کے کچھ دن ہی آگ چھوئے گی۔ یہ ان کی من گھڑت باتوں نے انہیں ان کے دن کے بارے میں دھوکے میں دے رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان 4 آیتوں میں ہمیں اشارہ اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں میسیج بھیجتے ہیں کہ جو لوگوں نے کفر کیا اور جو لوگوں نے اس زمانے میں ناجائز طریقے سے آنے والے انبیاءوں کو قتل کر دیا، تو ایسے لوگوں کو باخبر کر دو کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ ابھی آپ سوچئے اس بات کو کہ کیسے لوگ ہوگے، کیسے سرکش لوگ ہوگے کہ جن کو یہ نہیں سوچتا کہ یہ کون ہستی ہے، کون شخص ہے، کس لیے آیا ہے، تمہارے بھلائی کے لیے آیا ہے، اور تم جو ہے وہ
باتیں سننے کو تیار نہیں ہو، اس لیے کہ بس تمہارا اس میں مفاد ہے یا تمہارے لیے تم کو اس لیول پہ رہنا ہے، تو تم ان کے خلاف جو ہے وہ ایک طرح کا مطلب جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہوگے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم ان کے لیے سازش رچتے ہوگے، اور پھر تمہارے اگر وہ پھر بھی حق پہ بات کرتے ہو تو تم ان کو آخر کار قتل کر دیتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کہہ دیے کہ باخبر ہو جاؤ کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ایسے لوگوں کی کوئی بھی کام ان میں سے پنیہ کا مطلب کوئی اچھا بھی کام ہوگا تو کوئی کام نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی بنیاد بری ہے، اس کی بنیاد بری ہے، اور آخرت میں جو ہے ان کو کوئی مدد نہیں کرے گا، کوئی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ بنیاد صحیح نہیں تھی۔ اب وہ دکھاتے گھوم رہے ہیں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ اچھا کر رہا ہوں، میں ایسے کر رہا ہوں، میں ویسے کر رہا ہوں، دیکھو مگر بنیاد کہاں سے، پیسہ کہاں سے، حلال حرام نوٹ کھچوٹ کیا ہے، یہ چیز اگر بنیاد صحیح نہیں ہے تو اس کے آگے کا مرحلہ صحیح نہیں ہے، جب تک کہ آپ اس چیز کو حلال طریقے میں نہ لاؤ یا اپنے آپ کو اس سے الگ تھلگ کر کے اپنے آپ کو ایسی جگہ لاؤ جہاں آپ حلال کی طرف پہنچ جاؤ، تاکہ وہ آپ کا پھر اس حلال چیز سے جو بھی آپ کام کاج کرو، جو بھی آپ اچھے کام کرو، وہ آپ کے لیے کام آئے۔ ورنہ ایسی چیزوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہم کو کر کے بھی دکھایا، ان کی زندگی میں صحابہ نے دکھایا، بڑے بڑے جو عالم آئے، بڑے بڑے جو ہستی آئے، تابعین تبع تابعین وغیرہ، سب کی زندگی پڑھو، اور ان کی زندگیاں اسی لیے ہے کہ آپ کو ان کو سمجھنا ہے، ان کی زندگیوں کو سمجھنا ہے، آپ ان کو پوجنا نہیں ہے، آپ ان کو مدد کرنے والا نہیں بنانا ہے، ان کی باتوں کو سمجھنا ہے، مدد صرف اللہ کرے گی۔ تو ایسے لوگوں کا جو لوگ اچھی کام کرنے کے فراق میں ہے مگر ان کی بنیادی چیز صحیح نہیں ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ٹھیک نہیں ہوگا، مددگار نہیں ہوگے اللہ ان کے لیے، اللہ کیا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ پھر بتاتے ہیں کہ میں نے پہلے بتایا ہے یہ سب بات آپ کو، کہ جن لوگوں کو میں نے کتابیں بھیجا کیا کیا، انہوں نے یہی کیا، سرکشی کی، اور سرکشی کر کے ان کو کیا ملا، عذاب ملا۔ یہ ہم نے پڑھا، پھر ہم کیوں ہمارے زندگی میں اس طرح سے کوئی بیہیویئر اپنا رکھے جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہو۔ اور جو سرکش لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایک بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جب دوزخ میں بھی ڈالیں گے تو کچھ وقت کے لیے ڈالیں گے، اور وہ تھوڑی دیر کی بات ہے، پر وہ بیوقوف ہے، وہ بالکل بالکل نہ سمجھے، ایک وقت کئی سالوں کا ہوگا، اور بالکل یہ کس نے سکھایا ہے، کون کہتا ہے کہ ہم وہ چکے بھی، ارے اتنا ہی شوق ہے تو ایک جلتا ہوا کوئلہ اپنے منہ میں رکھ کے دیکھ لو اور چکھ لو، اتنی بہت زیادہ تمہارے کو بہت ولولاٹ ہے تو کر لو نا اتنا، اور سمجھ لو، بعد میں وہ مزہ دیکھو جا کے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا ہے، ہمیں سمجھ دیا ہے، ہمارے پاس ہمارے پیارے نبی آئے تھے پیغام لے کے اور اپنی لائف جی کے گئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے نبی کو ہم سمجھیں، ان کی زندگی کو سمجھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم اچھے انسان بنیں اور اللہ سے جنت کی طلب کریں۔ دوزخ تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت جو رحمان الرحیم کی ہے اس کو حاصل کریں، اور پھر دیکھیے، اب اس کے فراق میں رہیے، پھر دیکھیے آپ یہیں سے آپ کی عبادت شروع ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.